نصیبوں میں ہمارے لکھا کیا ہے آپ نے؟ ہمیں صرف پیدا کیا آپ لوگوں نے مزہ ہی لینا تھا. یہاں تک میں نے لڑکیوں کو کہتے ہوئے سنا ہے. اتنا دکھ ہے کہ بہت سی ہاسٹل گرلز جو ہیں وہ بہت سارے انٹرنل کلینکس میں جا کے اپنے بچے ابارٹ کرواتی ہیں. آپ پڑھی لکھی لڑکی ہیں, میں کھل کے بات کر سکتا ہوں نا. بالغ لڑکی جو ہے وہ کسی کو فرسٹ ٹائم ملتی ہے تو اس کی ورجنلٹی بریک ہو جاتی ہے. او بھائی اب اس کے بھی علاج آ گئے ہیں. وہ اس نے پھر ایک وکیل ہائر کر لیتی ہے, وہ پھر ایک وکیل ہائر کر لیتی ہے, ایک صحافی ساتھ اپنے اٹیچ کر لیتی ہے, اور سب کو یہی سروسز پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. وہ دوسرے شہر سے آ کر ہاسٹل میں رہ رہی ہوتی ہیں. کبھی انہوں نے اپنے سے بڑی عمر کا لڑکا سیٹ کیا ہوتا ہے اور کبھی شادی شدہ مرد کو سیٹ کیا ہوتا ہے. پستی میں گرا ہوا ملک ہے. جہالت اس کو لگتا ہے جیسے جہیز میں ملی ہوئی ہے. ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ میری یہ اولاد چلے گی, یہ نہیں چلے گی, یہ بگڑ جائے گی, وہ کیوں نکالتے اپنی ایسی اولادوں کو باہر؟ یا نائکی کے تو وہ تقریباً 86,000 کے آنے ہیں, اور جو پورٹ اس نے استعمال کرنا ہے وہ بھی بہت مہنگا اور اس کا لیکوڈ بھی بہت مہنگا ہے. ایزی ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک کھڑوس بڈھا اس کے ساتھ اپنے جسمانی تعلقات پیدا کر لیتی ہیں. ہم لوگوں کی اپنی ریسرچ بھی ہے کہ ہاسٹل کے باہر ایک گاڑی آ رہی ہوتی ہے, ایک جا رہی ہوتی ہے. کئی لوگ تو ان کو مفت میں ہی استعمال کر جاتے ہیں. وہ کس طریقے سے کر جاتے ہیں, ڈانسنگ پل کھلا دیتے ہیں. یہ جو ہاسٹل گرلز کام کر رہی ہیں نا, یہ اتنی دیدہ دلیر ہیں کہ یہ اپنے علاقے کے تمام پولیس افسروں کو یا بیٹ افسر کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتی ہیں. السلام علیکم جی, مجھے کہتے ہیں مومنہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان. ہاسٹل گرلز جنہوں نے معاشرے میں برائیاں پھیلائی ہوئی ہیں. ہاسٹل گرلز وہ ہیں جو ہماری یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں اور وہ دوسرے شہر سے آ کر ہاسٹل میں رہ رہی ہوتی ہیں. کبھی انہوں نے اپنے سے بڑی عمر کا لڑکا سیٹ کیا ہوتا ہے اور کبھی شادی شدہ مرد کو سیٹ کیا ہوتا ہے. اسی کے حوالے سے ہم حاضر ہوئے ہیں سینئر صحافی یاسر شمون صاحب کے پاس. جانیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان. سر پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. سر یہ بتائیے گا, ہاسٹل گرلز کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں؟ یہ کیسی لڑکیاں ہیں؟ میں سب کی بات نہیں کرتی, کچھ لڑکیاں جنہوں نے معاشرے میں برائی پھیلائی ہوئی ہے, ان کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں, بہت بڑا ایک المیہ ہے, بڑی افسوسناک بات ہے. پہلے تو آپ جس ملک میں رہتی ہیں وہ کوئی ترقی یافتہ ملک نہیں ہے, ترقی پذیر ملک ہے, اور یہ بلکہ پستی میں گرا ہوا ملک ہے. جہالت اس کو لگتا ہے جیسے جہیز میں ملی ہوئی ہے. غربت اس کا نصیب بن چکی ہے, اور ان دو چیزوں میں جرائم ہی پیدا ہوتے ہیں. تو جو بچیاں پڑھنے کی طلب رکھتی ہیں یا کچھ فلم انڈسٹری میں آنا چاہتی ہیں یا کوئی اپنے فن کا یا کسی آرٹ کا مظاہرہ کرنا چاہتی ہیں, ان کے اندر کوئی ایکسٹرا ٹیلنٹ ہوتا ہے, وہ گاؤں دیہات اور چھوٹے شہروں سے ضد لگا کر کے ایف اے کرنے کے بعد, بی اے کرنے کے بعد یا پھر میٹرک کرنے کے بعد اپنے والدین کو مجبور کر دیتی ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کسی بڑی سٹی میں جا کر کے اپنی تعلیم کا آغاز کریں گی یا اپنی قسمت آزمائی کریں گی, فلم انڈسٹری میں جائیں گی, ڈرامہ میں جائیں گی, یا کہیں. والدین کو بھی تو پتہ ہوتا ہے نا اپنے اپنے پانڈے کا, سب کو پتہ ہوتا ہے کون کتنے پانی میں جا کے سروائیو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, یا ہمارا بچہ کس کیٹیگری کا ہے. ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میری یہ اولاد چلے گی, یہ نہیں چلے گی, یہ بگڑ جائے گی, وہ کیوں نکالتے اپنی ایسی اولادوں کو باہر جن کا پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جا کے یہ سب کچھ کرنا ہے. میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. آپ کے والدین اور میرے والدین جس دور کے لوگ تھے نا, یہ وہ لوگ تھے جو اپنے باپ کی موٹر سائیکل کی آواز کے اوپر کپ کپایا کرتے تھے. اب آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں اور مجھے دیکھ لیں, ہم کتنا ڈرتے ہیں اپنے والدین سے. بڑا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. اتنی لمبی گز بر لمبی زبانیں ہیں, اور وہ ایسی ماں بہنیں کر دیتے ہیں, ماں باپ کی ایسی ذلت کر دیتے ہیں. دیا کیا آپ نے ہمیں, نصیبوں میں ہمارے لکھا کیا ہے آپ نے؟ ہمیں صرف پیدا کیا آپ لوگوں نے مزہ ہی لینا تھا. یہاں تک میں نے لڑکیوں کو کہتے ہوئے سنا ہے, اور میرے پاس اس کے شواہد موجود ہیں. آپ کس معاشرے میں زندہ ہیں جہاں پر آئے دن جوتیاں مار رہا ہوتا ہے بیٹا مسجد کے اندر اپنے باپ کو, اور اس کی ویڈیو پورے پاکستان میں وائرل ہو جاتی ہے. وہ کسی کے کینڈے میں ہیں, وہ کسی کے کہنے سننے میں ہیں. باہر تو وہ جیسے بھی زبردستی یا پھر مشاورت کے ساتھ اپنا شہر چھوڑ کے یا اپنا تحصیل یا ڈسٹرکٹ یا گاؤں دیہات چھوڑ کے
بڑے شہروں میں لڑکیاں آ جاتی ہیں. جب یہاں پہ چمچماتی لائف دیکھتی ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں دیکھتی ہیں, خوبصورت لڑکے دیکھتی ہیں, پھر وہ سب کچھ کرنے کو دل بھی کرتا ہے. میگزین بھی مل جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, پھر ایسے میگزین بھی مل جاتے ہیں جس میں نیم برہنہ تصویریں ہوتی ہیں. پھر وہ تصویروں سے ہٹ کے پھر آپ کا سوشل میڈیا ایک نگٹ کہہ لیجیے کہ پوری لائبریری ہے. سر میگزینز اور ان چیزوں کے علاوہ یہ لوگ آتی تو ابایوں میں, گھر والے ابائے میں چھوڑ کے جاتے ہیں, پراپر حجاب کیا ہوتا ہے, نقاب کیا ہوتا ہے. سن لیں نا, طریقہ واردات ہوتا ہے. ذہن میں منظر کشی ہو جاتی ہے کہ اس کو حاصل کرنا ہے, اس گلیمر میں جانا ہے, سلیو لیس شرٹس بھی پہننی ہیں, اور جب اس کا ریٹ پتہ کرتی ہیں پوٹ پوری سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ 23,000 روپے کی ہے. پینٹ جو ہے وہ تقریباً بلیک مین کی وہ 33,000 کی ہے. شوز جو اس نے پہننے ہیں روبوک کے یا کسی چیز کے, کسی اچھے برانڈ کے یا نائکی کے, تو وہ تقریباً 86,000 کے آنے ہیں. اور جو پوڈ اس نے استعمال کرنا ہے وہ بھی بہت مہنگا, اور اس کا لیکوڈ بھی بہت مہنگا ہے. اور پھر اس نے اپنے اٹریکٹیو دکھنے کے لیے جو میک اپ لینا ہے وہ بھی برانڈڈ ہونا چاہیے. تو پھر وہ کرتی کیا ہے کہ ان کے لیے ایزی ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک کھڑوس بڈھا جس کی عمر تقریباً 60-65 سال سے زیادہ ہو, اور وہ رج کے ٹھرکی ہو, اور ٹھیک ٹھاک اس کے پاس پیسے ہوں, اور اس کے ساتھ اپنے جسمانی تعلقات پیدا کر لیتی ہیں. اور وہ جسمانی تعلقات پیدا کر کے ظاہر ہے اس بڈھے کو جو لطف آتا ہے سو آتا ہے, لیکن ان کی بھی مطلوبہ ہدف سارے پورے ہو جاتے ہیں اور ان کو اس کے پیسے ملتے ہیں. اور میں آپ کو حیرت میں مبتلا کر دوں, جس نے میرے خلاف جا کے کیس کروانا نہ کرا دیں. یہ آپ کی بڑی انڈسٹری کے جتنے بھی بڑے بڑے مالکان ہیں نا, یہ سارے ہاسٹل گرلز کے ساتھ اٹیچ ہیں. ہم لوگوں کی اپنی ریسرچ بھی ہے کہ ہاسٹل کے باہر ایک گاڑی آ رہی ہوتی ہے, ایک جا رہی ہوتی ہے. مرسیڈیز آ رہی ہے, سٹی آ رہی ہے, بس فرق کتنا ٹھیک ہے, گاڑی آ جا رہی ہوتی ہے. ایک کبھی کسی کو ڈراپ کرنے کے لیے آتی ہے, کسی کو پک کرنے کے لیے آ رہی ہوتی ہے. فرق صرف اتنا ہے مومنا کہ ان کو اب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے طوائفیں نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ کہ ہر طوائف کے ساتھ ایک مڈل مین ہوتا ہے, ایک دلال ہوتا ہے. ان کے اپنے ذاتی کانٹیکٹ ہوتے ہیں, اور یہ اس جرم کی دنیا میں اتنی آگے نکل چکی ہوتی ہیں کہ یہ پارٹی گرلز بھی بن چکی ہوتی ہیں. پارٹیز میں جا کے کئی لوگ تو ان کو مفت میں ہی استعمال کر جاتے ہیں. وہ کس طریقے سے کر جاتے ہیں, ڈانسنگ پل کھلا دیتے ہیں, ایک کیپسول ہوتا ہے وہ آئس کا کھلا دیتے ہیں. آئس کا کیپسول کھانے کے بعد نا بڑی انرجی آ جاتی ہے, لگتا ہے کہ آسمانوں پہ انسان اڑ رہا ہے. وہ سب کچھ کرنے کو دل کرتا ہے, موڈ اچھا ہو جاتا ہے جو کوئی اباشیت میں آ سکتا ہے, اور وہ سب کچھ کر گزرتی ہیں. تو یہ ان حالات و واقعات سے وہ دوچار رہتی ہیں. کئی بہت سمارٹ لڑکوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتی ہیں, اور وہ زیادہ دیر اٹیچ نہیں کرتی, کچھ عرصے کے لیے کرتی ہیں, اپنا مطلب نکلا بھاڑ میں جائے. اپنا مطلب نہیں, وہ لڑکا بھی اسی طرح کرتا ہے, وہ بھی اپنا مطلب نکال رہا ہوتا ہے اور بھاڑ میں جائے. اور سیکسول ریلیشن شپ ان کے درمیان اتنی کو طوالت پکڑ چکے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ آج بات کہتے ہوئے اتنی شرمندگی کا سامنا ہو رہا ہے, اتنا دکھ ہے کہ بہت سی ہاسٹل گرلز جو ہیں وہ بہت سارے انٹرنل کلینکس میں جا کے اپنے بچے ابارٹ کرواتی ہیں, کیونکہ احتیاط نہیں رہتی نا, بچے ابارٹ کرواتی ہیں. اور کئی تو جا کے خواتین کے مرکز میں برتھ بریکیج کے انجیکشنز لگواتی ہیں. کئی لڑکیاں کوائل رکھوا لیتی ہیں تاکہ بچے پیدا نہ ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ سارے کام ہوتے ہیں. اور اب میں آپ کو حیرت میں مبتلا کر دوں, آپ پڑھی لکھی لڑکی ہیں, میں کھل کے بات کر سکتا ہوں نا. ان کی ظاہر ہے کہ کسی ایک نئی بالغ لڑکی جو ہے وہ کسی کو فرسٹ ٹائم ملتی ہے تو اس کی ورجنالٹی بریک ہو جاتی ہے. اب اس ورجنالٹی کی بریک ہو جانے کا اس سے نقصان یا ڈر تو لاحق رہتا ہے کہ میری کل کو شادی ہونی ہے, خاندان میں جانا ہے, بڑی مشکل ہوگی. او بھائی, اب اس کے بھی علاج آ گئے ہیں, پتہ ہی نہیں چل سکتا, اور وہ نجی ڈاکٹر کر رہے ہیں. آپ ہیلتھ کی بیٹ میں کبھی جائیں تو یہاں پر کتنی کرپشن اور کتنا بڑا طوفان عذاب ہے, آپ کانوں کو ہاتھ لگا اٹھیں. ان کے جو والدین ہیں ایک دفعہ ان کو ہاسٹل میں چھوڑ تو جاتے ہیں, ان کا پیچھا کیوں نہیں کرتے؟ سال 2 سال کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. مومنا باپ بڑا نا میاں بھیا,
سب سے بڑا روپیہ. وہ جو ہاسٹل گرل ہوتی تو ایک لڑکی ہے نا, حساس بھی ہوتی ہے. جب لاکھوں روپے کماتی ہے تو پیچھے والدین کو بھی بھیجتی ہے, اور جب والدین کو پیسے ملتے ہیں اور گھر کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں, گھر کے بل جا رہے ہوتے ہیں, نیازیں بھی گھر میں پکنی شروع ہو جاتی ہیں, ختم شریف بھی ہونے شروع ہو جاتے ہیں, رشتہ داروں سے بھی ملاقاتیں بڑے اچھے طریقے سے ہونی شروع ہو جاتی ہیں, خاندان بھی عزت کرنے لگتا ہے. پھر بہت سارے خاندان کے لڑکوں کو دوسرے امیرزادوں کو کہہ کے نوکری پہ بھی لگوا دیا جاتا ہے, تو وہ تو اپنے گھر والوں کو چودھری بنا دیتی ہے اس پنڈ کا. تو پھر انہوں نے کیا مائنڈ کرنا, مجھے پہلے آپ یہ بتائیں. سر معذرت کے ساتھ میں نے پہلے بھی ایک سوال آپ سے کر رہی تھی کہ ماں باپ تو بائیں میں چھوڑ کے جاتے ہیں, حجاب میں چھوڑ کے جاتے ہیں, لیکن اگر ہم ان کو 1 مہینے بعد دیکھیں تو انہوں نے پینٹس پہنی ہوتی ہیں, ٹاپس جو سلیو لیس ہوتے ہیں, بال ان کے ڈائی ہوتے ہیں, اور ہاتھوں میں ان کے 4 گولڈ کی رنگز آپ دیکھیں گے, اور ود ایئر رنگس بھی دیکھیں گے, اور وہ بھی گولڈ کے ہوں گے. جب وہ آتی ہیں تب وہ ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں افورڈ کر سکتی. دیکھیں پھر وہی بات آ گئی کہ یہ چیزیں ہر غیرت مند آدمی نہیں ہوتا. بہت سارے کئی غیرت مند لوگ مجبور بھی ہوتے ہیں, وہ اپنی مجبوری میں چپ کر جاتے ہیں, اور کوئی خاندانی بے غیرت ہوتے ہیں. کئی لوگ تو خود بھیجتے ہیں اپنی بچیوں کو کہ جائیں اور یہ کام کریں اور آگے ترقی کی منزلیں طے کریں. یہ ہو رہا ہے, یہ کوئی آج سے ہو رہا ہے. اب اس آڑ میں ہو کیا رہا ہے, ایک نیا دھندا چل نکلا ہے کہ یہ لڑکیاں نہ صرف جسم فروشی کا ایک ڈکا چھپا دھندا کرتی ہیں اپنی ذات, اپنی روح کی تسکین, اپنے جسم کی تسکین اور پیسے کے حصول کے لیے, اب یہ منشیات بھی بیچتی ہیں, اور اس میں تھانہ سرکل باقاعدہ طور پہ شامل ہوتا ہے. آپ کا جوہر ٹون بھرا پڑا ہے ان کاموں سے, پتہ ہے آپ کو اس بات کا اندازہ ہے. آپ کا ٹاؤن شپ بڑا پڑا ہے, آپ کا گرین ٹون بھرا پڑا ہے, آپ کی چورس ٹینکی بھری پڑی ہے, آپ کا رواس گارڈن بھرا پڑا ہے, آپ کا غالب مارکیٹ بھری پڑی ہے, آپ کا ایم عالم روڈ کا پیچھے والا تمام حصہ جو ہے وہ کوٹھیاں ساری ہاسٹل بنی ہوئی ہیں. یہ سارا کام SHO کے زیر نگرانی ہو رہا ہے, اور پولیس اس میں مکمل طور پہ انوالو ہے, اور منشیات بک رہی ہے, اور لوگ وہاں جا کر بانگے دوہر سرے عام منشیات, خواتین بوڑھی خواتین جا کے دے کے آتی ہیں, اور وہ منشیات کیش بیسس کے اوپر پرچیز کی جاتی ہے, اور یہ سارا کام چل رہا ہے. سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ طوائف سسٹم ختم ہو کر یہ ایلیٹ قسم کی ایک روایت چل گئی ہے کہ طوائف سسٹم تو ختم ہو رہا ہے, لیکن ہاسٹل کی کچھ لڑکیاں اپنے شوق کے لیے اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس رستے پہ چل اٹھی ہیں؟ طوائف جو ہوتی ہے نا, وہ ایک پراپر پیشہ ہے. جو طوائف ہوتی ہے نا, وہ اس کے ساتھ ایک دلال باقاعدہ کمیٹڈ ہوتا ہے, اور گاہک دلال گھیرتا ہے, اور جس علاقے میں چھوڑ کے آتا ہے اس علاقے کی پولیس کے ساتھ بھی اس کی سود بد ہوتی ہے. وہ اس کو پوری سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرتا ہے, اور اس کو چھوڑ کے بھی آتا ہے, اور اس کو لے کر بھی آتا ہے, اور اس کے ساتھ کوئی اس کا گاہک ویڈیو نہیں بنا سکتا. ان کے کچھ اصول ہوتے ہیں, اور وہ پراپر اپنی جو بھی جسمانی سروسز ہیں وہ پرووائڈ کرتی ہیں ایک رات کے لیے, ایک کنٹریکٹ کی صورت کے اندر, کچھ پیسوں کے عوض. ٹھیک ہو گیا. اور صبح کے وقت جب وہ گھر سے نکلتی ہیں نا, تو وہ جتنی ماڈ اسکواڈ کیوں نہ ہو, ان کا عبایا پاؤں تک ہوتا ہے, ان کے پاؤں کا ناخن تک نہیں نظر آتا, اور وہ اپنے گھر کی عزت کے اوپر آنچ بھی نہیں آنے دیتی. وہ گھر سے نکلتی ہیں دوپہر کو 3 بجے, اس غرض سے کہ نوکری کی تلاش میں جا رہی ہیں, یا کہیں بازار جا رہی ہیں. کسی کو اہل محلہ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں. وہ اپنے دلال کے پاس جاتی ہیں, شام ہو جاتی ہے, کام 6 بجے کے بعد سٹارٹ ہو جاتا ہے, بکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, 9 بجے کے بعد ان کو پرووائڈ کر دیا جاتا ہے, لوگوں کے پاس ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے. اور یہ لگے بنے گاہک ہوتے ہیں, ان کے لگے بنے گاہک ہوتے ہیں, اور کوئی طوائف بھی اپنا نمبر جو ہے نا اپنے گاہک کو نہیں دیتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو سیکیورٹی نہیں رہتی کہ اگر میں اکیلی جاؤں گی. یہ جو ہاسٹل گرلز کام کر رہی ہیں نا, یہ اتنی دیدہ دلیر ہیں کہ یہ اپنے علاقے کے تمام پولیس افسروں کو یا بیٹ افسر کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتی ہیں. یہ 376 کے جتنے مقدمات ہوتے ہیں نا,
یعنی کہ کئی لڑکے جو سیٹ کر لیا انہوں نے, لڑکے بھی بڑے شرارتی ہوتے ہیں, انہوں نے لڑکی کو سیٹ کر لیا, اس کی ویڈیوز بنا لیں, اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا. اب وہ پہلے پیسوں کے ساتھ یہ سب کچھ کرتی تھی, پھر وہ فری کرنا شروع ہو گئی, تو پھر 4 5 لڑکے بلا لیے. اس نے دیکھا یہ میرے ساتھ ظلم ہونا شروع ہو گیا ہے, وہ اس نے پھر ایک وکیل ہائر کر لیتی ہے, وہ پھر ایک وکیل ہائر کر لیتی ہے, ایک صحافی ساتھ اپنے اٹیچ کر لیتی ہے, ایک محلے کا معتبر شخص اٹیچ کر لیتی ہے, اور سب کو یہی سروسز پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے وہ, اور ساتھ تھانے دار سب کو ملا لیتی ہے. تو پھر جب 376 کا پرچہ ہوتا ہے, پھر 10 لاکھ کی 20 لاکھ کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے, اور سب میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اور یہ ایک نیا دندہ نکلا ہے ہاسٹل گرلز کا, اور یہ بہت بڑی ریشو اختیار کر گیا. کچھ لڑکیاں تو ایسی ہیں جنہوں نے پراپر اپنا خرچہ لگوایا ہوا ہے, شاپنگ کرتی ہیں, اور یہ کہتی ہیں کہ ہم نے نا سیٹ ہونا ہے, اگر میں اس کے ساتھ ہوں تو یہ مجھے فلیٹ لے کے دے, یہاں پہ مجھے گھر لے کر دے, تاکہ مجھے میری آنے والی زندگی کی سیکیورٹی ہو. اور کچھ تو ایسی بھی ہیں جنہوں نے نکاح کیا ہوا ہے پہلی بیوی کی ہوتے ہوئے اس کی, اور چھپ کے اس کے ساتھ نکاح کیا, اور اسے کہتی ہیں کہ ہمیں گھر لے کر دو. ظاہر ہے یہ وہی بلیک میلنگ ہے نا, یہ وہی بلیک میلنگ ہے, اور پیچھے وہی خواب ہیں جن کو پورا کرنا ہے. یہ وہی خواب ہیں جن کو پورا کرنا ہے. ماہرہ خان بننے کی کوشش کرنی ہے, اداکاری آتی نہیں ہے, اور ماہرہ خان بننے کی کوشش کرنی ہے, ایک مقام کے اوپر جانا ہے, بڑی لیوش گاڑیوں کے اندر پھرنا ہے, بڑے بڑے بیوٹی پارلرز کے اندر اپنے فیشل کروانے ہیں, ہائیڈرو فیشل کروانے ہیں, اپنی بڑی بڑی بوتیکس کے اندر اپنے ریلیشنز قائم کرنے ہیں, اپنی فیم بھی چاہیے, سارا کچھ چاہیے ہیں, اور کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے, صرف رات کو مزے لینے ہیں اور مزے دینے ہیں, اور اسی کی بنا کے اوپر سارا کچھ مل جائے. اور کئی لڑکیوں کو مل بھی جاتا ہے, کئی لڑکیوں کو مل بھی جاتا ہے, اور کئی شارٹ کٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور کئی لڑکے تو باقاعدہ طور پہ اتنے فریفتہ ہو جاتے ہیں کہ ان کے عشق میں اتنے خطرناک حد تک گرفتار ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے باپ دادا کی جائیداد ان کو بتائے بغیر بیچ دیتے ہیں, اور ان کو بڑی بڑی مہنگی جگہوں کے اوپر فلیٹ لے دیتے ہیں, اور پھر بعد میں لٹنے کے بعد کوئی صحافی ان کا دوست بن جاتا تو پھر بتاتے ہیں میرے نہ دیا ہو گیا ہے, تو وہ اس کو پبلش کر دیتا ہے, وہی نیوز بن جاتی ہے. ایسے ہیں جن کی اولادیں ہیں, اولادیں بہت پیاری ہیں, ان کو وہ ایک سائڈ پہ کر کے خلی بلی, تو یار چلو میری مشوق ہے, میں نے تو رکھنی ہی رکھنی ہے, اولادیں اپنی نانکے رہ رہی ہیں. بھائی وہ اپنی بیوی کو بتاتے ہیں, باقاعدہ بتاتے ہیں اپنی بیوی کو کہ میرا ریلیشن ہے, تمہیں بھی میں نے اسودہ رکھا ہوا, اسے بھی رکھا ہوا, تمہارا گلا نہیں بنتا, میرا دل تمہارے سے بھر چکا ہوا ہے. اور بہت ساری بیویاں کمپرومائز کر جاتی ہیں, اور بہت ساری بیویاں کمپرومائز کرنے کے بعد وہ بھی کسی کے ساتھ سیٹ ہو جاتی ہیں, وہ بھی کسی کے ساتھ سیٹ ہو جاتی ہیں. آپ کی 80% ایسے لوگ جو بیرون ملک محنت مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں, ان کی خواتین یا اپنے سسر کے ساتھ خراب ہوتی ہیں یا اپنے دیور کے ساتھ خراب ہوتی ہیں, اور وہاں سے جب معاملہ چلتا ہے, اور یہ کیوں خراب ہوتی ہیں ان کے ساتھ, کیونکہ دیور اور سسر بلیک میل کرتا ہے, کیونکہ ان کا معاشقہ کسی اور کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, وہ پکڑ لیتا ہے. آئیے سمجھ, بڑے بڑے ڈومیسٹک کرائم ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے, بڑے بڑے ڈومیسٹک کرائم ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں, تو ہم صحافی لوگ خود شرما کر کہ معاشرے کی کہیں شکل اتنی بگڑ ہی نہ جائے, ہم اس کو رپورٹ ہی نہیں کرتے, تو حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں. سر جانے سے پہلے ایک آخری سوال, یہ جو سب کچھ چل رہا ہے, جو کچھ ہاسٹل گرلز نے یہ خرابی پیدا کی ہوئی ہے, یہ اس کا اینڈ کیا ہوگا, ان کے ساتھ کیا, ان کا اینڈ کیا نکلے گا؟ شادیاں تو نہیں ہونے لگی, پھر کیا اینڈ ہوگا؟ یہ خیر غلط ایک نقطۂ نظر ہے کہ شادیاں نہیں ہونے لگیں, شادیاں ہو بھی کرنا نہیں چاہتی نا, ان کی تو سب کچھ پورا ہو رہا ہے. میری بات سنیں, عورت کہتے سن رہی پگلی مندنا آنکھیں, سمے گزرتا جائے, دولت دنیا روپ جوانی, ڈلتے بڑھتے سائے, سدا نہ باغ بلبل بولے, سدا نہ باغ بہاراں, سدا نہ ماپے حسن جوانی, سدا نہ صحبت یاراں. تو یہ سارے رنگ ڈنگ 28-29 سال کے بعد ڈھل جاتے ہیں, اور 30 سال کے بعد تو ویسے ہی جسمانی ساخت بھی اپنا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتی ہے, تو پھر وہ ساری عیاشیاں نہیں رہتی, تو پھر کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں شادی, پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ اسی گاؤں میں جا کے اپنے سے کم عمر کسی غریب خاندان, اپنے غریب رشتہ دار کے چھوٹی عمر کے لڑکے کے ساتھ شادی کر لیتی ہیں, اور اپنی زندگی کو
بڑے شاہانہ انداز کے ساتھ گزاری ہوتی ہیں. وہاں یہ چدرانیاں بنی ہوتی ہیں, وہاں پر باقاعدہ گائیں بھینسیں رکھی ہوتی ہیں, وہاں پہ باقاعدہ ملازمائیں رکھی ہوتی ہیں, اور کئی لڑکیاں بڈھے بڈھے وڈیروں کے ساتھ شادی کر لیتی ہیں, بڈھے بڈھے جاگیرداروں کے ساتھ شادیاں کر لیتی ہیں. وہ مرنے کے قریب ہوتی ہیں, آخری وقت میں ان کا شکار کو بڈھا ترین وہ آدمی ہوتا ہے جس کی اولاد بھی کم ہو, جس کے بہن بھائی بھی کم ہو, باقاعدہ اس کی سراغ رسانی کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ شادی کر لیتی ہیں, اور وہ کچھ ہی عرصے کے بعد مر جاتا ہے. ظاہر ہے ایک ینگ لڑکی کے ساتھ جب ایک 80 سال کا بندہ شادی کرنے کے بعد اپنے جسمانی تعلقات یا حق زوجیت ادا کرے گا تو اس نے مرنا ہی ہے نا, ایک وقت میں جا کے اس نے مرنا ہی ہے, وہ مر جائے گا. اور کئی آپ نے ایسے کیسز پڑھے ہوں گے کہ ایک لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں مناتا ہوا ایک بوڑھا شخص مر گیا. آپ نے کئی دفعہ یہ سنا ہوگا کہ ایک لڑکی اور لڑکا یہ سارا کام کرتے ہوئے اسی وقت دونوں مر گئے, اور اس میں باقاعدہ سیکشول میڈیسن کا بہت بڑا استعمال ہے, بہت بڑا استعمال ہے. یہ اتنا یہ دندہ ہے, گندا ہے پر دندہ ہے. یہ بس اتنا ہی کہوں گا آخر میں. سر ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں اس کی بیٹرمنٹ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ ادارے بیٹرمنٹ کے لیے کر سکتے ہیں. اداروں کے افسران تو خود یہ کام کر رہے ہیں, ساری بیوروکریسی یہ کام کر رہی ہے, سارے بڈھے بڈھے رینکر یہ کام کر رہے ہیں. ادارے کریں گے, چھوڑیں آپ کے سارے تحصیلدار, جو تحصیلدار ریٹائر ہو جاتے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں, جو کانسٹیبل سے انسپیکٹر ہوا یہ کام ہی یہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. جو لینڈ سپریڈنٹ سے ایس ٹی او بن ہی گیا ہے وہ کام ہی یہ کر رہا ہے. اور جو کباڑیا دنیا کا سکریپ بیچنے والا وہ بڑا امیر آدمی ہوتا ہے, غریب آدمی نہیں ہوتا. جو لنڈا بیچنے والا وہ بڑا امیر آدمی ہوتا ہے, وہ یہی کام کرتا ہے. اور کیا کر رہا ہے؟ یہ آپ کے اعظم کلاتھ مارکیٹ کے, آپ کے یہ برانتس روڈ کے, آپ کے یہ منٹگومری روڈ کے, آپ کے میکلوڈ روڈ کے بڑے بڑے تاجر یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے 10-10 12-12 سہیلیاں رکھی ہوتی ہیں. کبھی ان کی میٹنگوں میں بیٹھے, پرسنل میٹنگوں میں ان کی گفتگویں سنیں تو آپ کے 14 توبہ روشن ہو جائیں گے. کیا ہو گیا آپ کو؟ لڑکی سمجھ رہی ہے کہ وہ ان کو بیوقوف بنا رہی ہے. وہی ان کے لیے تو 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے خرچ کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے فلاش کا ایک بوٹ رکھا ہے انہوں نے. میری بات سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ یعنی کہ جوتی کی نوک کے اوپر وہ رکھتے ہیں, اور لڑکی کہہ رہی ہوتی میں بیوقوف بنا لیا ہے, یہ رات بس میرے نال معاملات ہی کیتے ہیں اور انج ہو گیا انج ہو گیا. دونوں ہی ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. جی تو ہمارے ساتھ موجود تھے یاسر شمعون صاحب. امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت, پھر ملیں گے نیکسٹ پروگرام کے ساتھ. اللہ نے کے بعد. ناظرین گرامی, قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.